اللہ رب العزت اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ جب ہر قسم کے دلائل کافروں کو دے دیے گئے، توحید کے، آخرت کے، مرنے کے بعد زندگی کے معاملے میں تمام حجت پوری کر دی گئی، ہر قسم کا ان کا سوال کا جواب دے دیا گیا، ان کے اشکال کھول کے رکھ دیے گئے، اگر پھر بھی کوئی نہیں مان رہا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اب رخ پھیر لیں۔ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ ملامت نہیں کیے جائیں گے، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ بھی یہ فلاں بندہ کیوں نہیں مسلمان ہوا، فلاں بندہ کیوں نہیں ٹھیک ہوا، کیونکہ ایک تبلیغ کرنے والا اور دعوت دینے والے کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ درد دل سے اخلاص کے ساتھ ہر قسم کے طریقے اختیار کر کے ان کو نصیحت کرے، لیکن اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو وہاں پھر وقت ضائع نہیں کرنا اور نہ آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ وَذَكِّرْ، آپ نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَ، بے شک نصیحت، تنفع المؤمنین، مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اب بندے کو پتہ تو نہیں کہ کون سا بندہ ٹھیک ہے، وہ دعوت تو عام ہی دیتا ہے، لیکن جب جن لوگوں میں سرکشی ہے، نہیں ماننا چاہتے، تو اس پہ وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے، وہ ان سعید اور خوشبخت روحوں کو ڈھونڈے جو دین حق کو قبول کرتی ہیں، جو اللہ کی طرف بڑھتی ہیں، زیادہ توجہ ادھر کرے اور انہی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ تو نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، جس طرح بارش ہے نا، بارش ہوتی ساری زمین پہ لیکن سبزہ ہر جگہ نہیں اگتا، کسی جگہ بہہ جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح قرآن شاندار کتاب ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں، لیکن فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دل پاک اور صاف ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں ہم نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ عبد کہتے ہیں بندے کو، اسی سے بندگی نکلا ہے، اور فارسی میں کہتے ہیں غلام، رب، آقا، غلام۔ تو انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت اور غلامی اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ویسے تو ساری مخلوق ہی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یہ پہاڑ کیا، درخت کیا، یہ سب، لیکن وہ جبلت کے لحاظ سے پابند ہیں، یعنی کہ وہ جس چیز پہ پیدا ہوئے ہیں وہ اسی طرح کر رہے ہیں۔ اختیار دیا اللہ نے جنوں اور انسانوں کو، تو فرمایا ہم نے اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اب دو، ایک اللہ کا حکم تکوینی کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، مثلا حکم ہے جی مر جائے یہ بندہ، مر جاتا ہے، بیمار ہو جائے، بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے اس حکم میں تو جنوں اور انسانوں میں کوئی، چاہے امریکہ کا صدر ہے، چاہے روس کا صدر ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا۔ عمر کتنی ہونی چاہیے، صحت کتنی ہونی چاہیے، کب تک ہونی چاہیے، بیماری کب آنی ہے، موت کب آنی ہے، اس میں دنیا کی کوئی مخلوق، فرعون جیسا بندہ بھی وہ اکڑ نہیں سکتا۔ آنکھیں کمزور ہوگی، بندہ کیا کر سکتا ہے، سماعت کمزور ہوگی، بیماری لگ گئی۔ ہاں، دوسرا حکم ہے شریعت کا، حکم شریعت کا حکم جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے دیا، بھی 5 نمازیں پڑھنی ہے، صدقہ کرنا ہے، یہ بدکاری نہیں کرنی، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ اس میں اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، کرے یا نہ کرے، کرے گا جرم کرے گا تو سزا ملے گی، اگر نیکی کا کرے گا، عمل کرے گا، عبادت کرے گا، ذکر کرے گا، تو اس کی جزا جنت ہے۔
اس میں اللہ نے اختیار دیا بندے کو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب بدعملی کا سبب کیا ہے؟ ہم نے سمجھا صرف نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، ذکر عبادت ہے. ٹھیک ہے، یہ عبادت ہے، حج عمرے، لیکن اصل کیا ہے؟ غلامی. جب ہم غلام ہیں آقا کے، بندے ہیں اس رب کے، تو پھر یہ نہیں کہ صرف مسجد میں یہ سجدے کر رہا ہے، اللہ اکبر تسبیح پڑھ رہا ہے، دکان پہ بیٹھا آرام کما رہا ہے، باہر جا رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے. تو مومن کی ساری زندگی ہی عبادت والی ہے. دیکھو غلام 24 گھنٹے کا غلام ہے، یہ نہیں کہ وہ کبھی اب میں تیرا غلام نہیں ہوں. غلام غلام ہی ہے. تو ہم اپنے رب کے بندے اور غلام ہیں. تو وہ ہر عمل جو بھی بندہ کرتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے اس کا عبادت لکھا جاتا ہے اگر وہ شریعت کے مطابق کرے. اس کا پھر اٹھنا بیٹھنا، یعنی کہ اپنی بیوی کے پاس جانا، اپنے بچوں کے لیے کام کاج کرنا، اس کا سونا جاگنا بھی عبادت ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جس طرح غلام کا ایک ایک عمل غلامی ہی ہوتا ہے، مالک اس پہ خوش ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ کہتا وہ سویا کیوں ہے. تو اگر اس کی اجازت اور اس کی شریعت کے مطابق بندہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا ایک ایک عمل، ہر عمل عبادت ہی لکھ دیا جاتا ہے. صرف نماز میں عبادت نہیں اس کا میٹر چل رہا ہوتا. وہ گھر سے نکلا، دعا پڑھ کے نکلا، یہ عبادت شروع ہوگی. گھر میں گیا ہے دعا پڑھ کے، حتیٰ کہ واش روم گیا ہے تو دعا پڑھ کے. اس کا ایک ایک عمل وہ عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہم اس پہ ہمیں چلا دے. آمین.